اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ معذرت چاہتی ہوں کہ 2 دن میں آپ لوگوں کے لیے سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی، مجھے فیور بھی تھا اور میرا گلا بہت سا خراب تھا۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے وہ میرے ساتھ ابراہیم شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ ابراہیم کہتے ہیں جہاں پر میری نانی اماں کا گھر ہے، محلہ ہے وہاں پر ایک گلی ہے اور وہاں پر ایک گھر ہے۔ اس گھر کا مالک مکان جو ہے وہ کافی عرصے سے بیرون ملک ہوتا ہے۔ اس کا وہ گھر نہ تو بکتا ہے اور نہ ہی کرائے پر چڑھتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ گھر مشہور ہے کہ اس گھر پر کچھ اثرات ہیں۔ اس گلی میں رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں اس گھر میں ایک دفعہ کرائے دار شفٹ ہوئے تھے، راتوں رات وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے گھر میں جتنا بھی سامان تھا اس کو کسی غیر مرئی مخلوق نے آگ لگا دی۔ اسی طرح سے اس کے کافی عرصہ کے بعد ایک اور فیملی آئی، وہ لوگ بھی راتوں رات وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے بچوں کو کوئی مخلوق اٹھا کر ہوا میں اچھالتی تھی اور سوئے ہوئے لوگوں کی چارپائیاں پلٹ دیتی تھی۔ پھر وہ گھر بالکل خالی رہنے لگ گیا۔ علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اس گھر کو لے کر بہت ہی زیادہ خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ اس گھر سے رات بھر چیخو پکار آتے تھے اور کبھی لائٹس جلتی تھی اور بجھتی تھیں۔ اس گھر کا جو مالک مکان ہے وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں مسئلہ کیا ہے، اس لیے وہ اس گھر میں خود تو شفٹ ہوا ہی نہیں، خود تو بیرون ملک چلا گیا۔ لیکن وہاں پر جنات کے اثرات آج کے دن میں بھی مشہور ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم کہتے ہیں ہم لوگوں کی شاپ پر ایک بزرگ بیٹھتے ہیں جن کا نام نذیر صاحب ہے۔ وہ اکثر ہمیں خوفناک قصے سناتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں بالکل شروع کی بات ہے، سٹارٹنگ کی، جب لاہور واپڈا ٹاؤن ابھی بالکل نیا آباد ہونا شروع ہوا تھا، چند ہی گھر تھے وہاں پر۔ تو ایک شخص نے وہاں پر 10 مرلے کا پلاٹ لیا اور اس کے اوپر اس نے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ گھر بن گیا، بڑا عالی شان اس نے گھر بنایا، کوٹھی بنائی۔ جب اس گھر میں وہ شفٹ ہوا تو ایک رات بھی وہاں پر رہ نہیں سکا۔ اس گھر میں اس حد تک جنات تھے کہ جنات نے ان کو گھر میں جاتے ہی اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کیا کہ راتوں رات وہاں سے بھاگے اور بچوں کو رشتہ داروں کے گھروں میں چھوڑا۔ پھر اس آدمی نے لوگوں سے ملا کر اسے ایک بزرگ کا پتہ چلا رائے ونڈ سے آگے، وہ ایک صاحب علم کو لے کر آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا بالکل، لیکن میں پیسے بھی لوں گا اور میں آپ ان جنات کو نکال دوں گا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر اس گھر کے آگے ایک چٹائی بچھائی اور ایک چٹائی بچھا کر اپنے پاس ایک بہت لمبا سا چاقو رکھ لیا۔ پڑھائی کرتے رہے اور اسی ٹائم چاقو کو زمین میں گاڑ دیا اور کسی غیر مرئی مخلوق سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں میں ابھی چلا کر بھسم کر دوں گا۔ اب وہ جو جنات تھے وہ وہاں سے جانے کے لیے آمادہ ہو گئے اور ان صاحب علم نے یہ کہا کہ جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی دے کر جاؤ۔ تبھی وہاں پر گلی میں ایک کار کھڑی تھی۔ گلی میں کھڑی کار کو انہیں جنات نے ہوا میں اچھالا اور اس کو پلٹا کر زمین پر گرا کر چلے گئے۔ یہ ان کے جانے کی نشانی تھی۔ اسی طرح سے نذیر صاحب کہتے ہیں جب میں بالکل نوجوان ہوتا تھا، گجراوالا کے پاس ہم لوگوں کا گاؤں تھا، تو میں وہاں پر اپنے گاؤں سے نکلا۔ اب ہم لوگوں کے رشتہ دار تھے، ان کا گاؤں آگے تھا، میں ان سے ملنے کے لیے بھی چلا گیا۔ وہاں پر جب گیا تو وہاں پر گھومتا پھرتا رہا۔ میرے کزن تھے تو ایک رشتہ دار بھی تھے، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ چلو گاؤں کی سیر کو چلتے ہیں۔ وہ ایک لڑکا تھا، میں اس کے ساتھ گاؤں کی سیر پر چلا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ گاؤں سے باہر کا بھی ایک حصہ ہے، میں آپ کو اس کی سیر کرواتا ہوں، لیکن ہمیں شام سے پہلے آنا پڑے گا کیونکہ مغرب سے پہلے ہمیں گاؤں میں واپس آنا ہوتا ہے۔ میں ان کے ساتھ سیر کرنے کے لیے تو چلا گیا۔ واپسی پر اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایک لمبا راستہ ہے اور ایک چھوٹا راستہ۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اگر ہم لوگ لمبے راستے سے جائیں گے تو ہمیں بہت دیر ہو جائے گی،
چلو ہم چھوٹے راستے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرف سے ہم نے نہیں جانا، راستے میں دریا کا کنارہ بھی آتا ہے۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم چلو۔ جیسے ہی ہم لوگ اس چھوٹے راستے پر آنے لگے تو ایک مخصوص حصے سے گزرتے گزرتے مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی عورت پکار رہی ہے۔ تو میں نے اس لڑکے کو یہ کہا کہ مجھے پیچھے سے کوئی عورت آوازیں دے رہی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ چچا پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا اگر زندگی پیاری ہے تو، ورنہ نہ تم بچو گے نہ میں، اور میں نے تو ابھی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اپنے جوتے کس لو اور میرا ہاتھ تھام لو، اب ہم یہاں سے بھاگیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، چاہے کوئی مر ہی نہ جائے پیچھے۔ ہم دونوں نے ہاتھ پکڑے اور ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ایک عورت پکارتی پکارتی پیچھے کئی عورتیں بن گئیں۔ جہاں سے مسجد شروع ہوئی، جہاں سے گاؤں شروع ہوا تو اس کے سٹارٹ میں ہی مسجد تھی۔ اس نے مجھے مسجد کے پاس چھوڑا اور خود بھاگ گیا۔ ویسے آوازیں دیتا رہا پر وہ نکلا نہیں۔ تبھی میری آوازیں سن کر امام صاحب باہر آ گئے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر جو کھیت کھلیان تھے اور دریا کا کنارہ تھا، وہاں پر بہت سی عورتیں چل پھر رہی تھیں۔ امام صاحب نے جلدی سے مجھے مسجد میں بلا لیا اور یہ کہا گاؤں کے سٹارٹ میں مسجد ہونے کی وجہ سے یہ مخلوقات اندر داخل نہیں ہو سکیں، اب ان کا کوئی بندوبست کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے ایسا کیا۔ اگلے دن سبھی گاؤں والوں کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ اب ان مخلوقات کا ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ اب گاؤں کی حدود میں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ کسی کو نقصان دے دیں گی، کیونکہ گاؤں میں کسی نہ کسی کو کبھی دیر سویر سے آنا جانا پڑتا ہے، تو اب تو یہ سامنے مخلوقات آنے لگ گئی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک سید صاحب کا پتہ تھا، ایک سید صاحب کو لے کر آئے۔ سید صاحب جب وہاں پر آئے، انہوں نے اس دریا کے کنارے کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھائی کی تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آگ کے شعلے ہیں۔ جس طرح وہ سید صاحب جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے ہوا میں اڑتے تھے۔ پھر ایک مخصوص جگہ پر انہوں نے پھر پڑھائی کی دریا کے کنارے پر، تو آ کر گاؤں والوں سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کچھ دن اس راستے پر جانے سے گریز کرنا ہے، 11 دن مخصوص ہے، اس کے بعد آپ لوگ آئے جائیں گے یا آپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر جب 11 دن گزرے اس کے بعد گاؤں والے اس طرف سے آ جایا کرتے تھے، پھر وہ مخلوقات تنگ نہیں کرتی تھی۔ وہاں پر گاؤں کے اس چھوٹے راستے کی طرف جہاں سے شارٹ کٹ وے تھا، وہاں پر اس حد تک چڑیلیں تھیں، آفتیں اور جنات تھے کہ وہ کسی انسان کو وہاں سے گزرنے دیتے ہی نہیں تھے۔ نہیں تو اس سے پہلے وہ جنات ان کے کھیتوں میں، فصلوں میں آگ لگا دیتے تھے اور ان کا بہت نقصان کرتے تھے، اور شام کے وقت وہاں سے گزرنا ناممکن تھا۔ اسی طرح سے نذیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایک رشتہ دار تھے، تایا جی تھے، بڑے امیر تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو ان کی جو بڑی بہو تھی وہ اپنے میکے میں ہی رہتی تھی، سسرال میں ٹکتی نہیں تھی، پتہ نہیں کتنا کتنا عرصہ میکے میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح سے اپنے میکے میں رہ کر آئیں۔ جب گھر آئیں تو ان کے ذہن میں ایک گائے باندھی ہوئی تھی، اور اس گائے کے بالکل سامنے ان کے سسر چارپائی ڈال کر بیٹھے تھے۔ ان کی بہو جیسے ہی اس گائے کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتی چھت پر گئی تو گائے نے چیخنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گائے چیخے مارتی مارتی زمین پر گری اور گائے وہیں پر مر گئی۔ ابھی گائے والا حادثہ ہوا، اس کے 2 منٹ کے 5 منٹ کے بعد ہی ان کی چھوٹی بہو تھی جو امید سے تھی، اس کو کسی نے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا، وہ گری تو اس کا وہ جو امید تھی اس کی وہ ضائع ہو گئی۔ اسی طرح سے اسی کے شوہر کو بیٹھے بٹھائے ایک دم سے دل کا دورہ پڑ گیا، ہاسپٹل لے کر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے سسر کو بڑا شک ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، ٹھیک ٹھاک سب چل رہا تھا، ایک دم سے یہ گھر میں ہو کیا گیا؟ پہلے گائے کا مرنا، پھر ان کی بہو کی وہ امید ختم ہونا، اس کے بعد ان کے بیٹے کو ایسے ہارٹ اٹیک ہونا۔ وہ کچھ مشکوک ہو گئے، اپنی مصیبت کے مارے کسی کی تلاش میں نکلے تو دریا کے کنارے ایک بزرگ ملا، اس کے پاس گئے، اس کو ساری بات بتائی کہ میری مدد کرو، یہ میرے گھر میں ہوا ہے۔ اس بزرگ نے جب پڑھائی کی تو اس کا یہ کہنا تھا کالا جادو کروایا گیا ہے، اور یہ کروایا بھی تمہاری بہو نے ہے، اسے لالچ ہے جائیداد کی، وہ چاہتی ہے کہ سب کو مار کر ساری جائیداد وہی لے لے، پریشان نہ ہو، اس کا توڑ ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کا توڑ کرنا شروع کر دیا۔
وہ بتاتے ہیں کہ توڑ کرواتے کرواتے بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے تو ان کی بہو چیخیں مارتی ہوئی سیڑھیوں سے ایسے گری جیسے فٹ بال رول ہوتا ہے اور اس کو کوئی اچھال رہا تھا، جیسے زمین چھت کے ساتھ جیسے اس کو پٹک پٹک کر کوئی مار رہا تھا۔ بچ تو وہ گئی لیکن اس کی حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ وہ پھر اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا میری بہو کی تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادو جہاں سے کروا کر آ رہی ہے اس کا بھی توڑ کرنا پڑے گا۔ جب وہ اس تک پہنچنے لگے تو وہ عمل سارا الٹ ہو گیا، تو پھر انہیں جنات نے اس بہو کو مار دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کالے جادو کا اگر کسی کو شک پڑ جائے یا پتہ چل جائے کہ اس پر یا اس کے گھر پر ہو رہا ہے تو اس کا توڑ اس کو بہت پرانا ہونے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے، اور وہ پھر جب توڑ ہوتا ہے تو وہ الٹ اسی انسان پر پڑ جاتا ہے۔ یہ کچھ خوفناک قصے تھے جو ابراہیم نے شیئر کیے لاہور سے، اور شکریہ ابراہیم آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کرے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں میری کلاس فیلو ہے، تو انہوں نے میرے ساتھ ایک خوفناک قصہ شیئر کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ شام کا وقت تھا تو ہم لوگ اپنے گھر میں جیسے کچن میں کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، ابھی کام شام کر ہی رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ چاچو کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گیا۔ اب ان کے چاچو کا جو گھر تھا تو ان کے محلے میں ہی، لیکن تھا ایک دو گلی چھوڑ کر۔ تو امی نے جب یہ سنا انہوں نے کہا کہ چلو جلدی سے ان کی طرف چلتے ہیں، پتہ کر کے آتے ہیں۔ چادریں وغیرہ لیں تو وہ سب گھر والے پتہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو پتہ چلا کہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ان کا پاؤں پھسلا، وہ گرے اور ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ اس کے بعد وہیں پر عشاء ہوگی، ابو گھر پر تھے، ابو کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، وہ کام سے بعد میں واپس آئے تھے۔ تو جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی، ان لوگوں نے وہیں پر نماز پڑھی اور پھر سوچا کہ اب رات کافی ہو رہی ہے، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ یہ لوگ اتنی تیزی سے گھر سے نکلے کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ موبائلز اٹھا لیں، موبائل بھی گھر رہ گئے۔ اب یہ لوگ واپس آ رہے تھے جہاں سے ان کے گھر کی گلی شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے گلی کا ایک تھوڑا سا حصہ آتا تھا جو بہت زیادہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہاں پر کوئی لائٹ بھی نہیں تھی اور ان کے پاس بھی کوئی لائٹ نہیں تھی کیونکہ موبائلز تو گھر تھے۔ جب یہ لوگ وہاں سے گزرنے لگے تو ان کے بھائی کو ایسا لگا کہ جیسے بہت تیز ہوا ہے ان کے پیچھے سے گزری ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنی بہنوں سے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے سے جیسے کچھ تیزی سے کوئی ہوا گزری ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں وہم نہ کرو، تیزی سے چلو۔ وہ لوگ تیزی سے چلنے لگے، پھر تھوڑا سا آگے گئے، پھر ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے بہت تیزی سے کوئی ہوا گزری ہے۔ پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا مجھے ایسا لگا میرا پاؤں کسی نے پکڑا ہے۔ ان کی امی نے یہ کہا کہ جلدی چلو یہاں سے، اس راستے سے جلدی نکلو۔ اب وہ لوگ وہاں سے گزر ہی رہے تھے کہ ان کے بھائی کو ایک دم پیچھے سے کوئی آواز آئی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو چیخیں مارنے لگا اور کہنے لگا کہ بھاگو یہاں سے۔ وہ لوگ ڈر کے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر پہنچے۔ بھائی کو سانس چڑھا ہوا تھا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس سے جب ساری حقیقت پوچھی تو اس نے یہ کہا مجھے اپنی بیک سائڈ سے ایک مخصوص سی آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں نے بہت قداور ایک مخلوق کو دیکھا، جیسے کوئی عورت تھی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، اسپارک کر رہی تھیں۔ وہ روشنی اس کے چہرے پر بھی پڑی تھی، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ روشنی تیز ہوتی اس کے آدھے دھڑ پر جا رہی تھی۔ اس کے بازو نہیں تھے اور زبان بہت لمبی تھی اور ہوا میں لہرا رہی تھی۔ تبھی ان کے امی نے یہ کہا کہ بس کرو ایسی باتیں بنانا، چھوڑو ان باتوں کو، ایسا کچھ نہیں ہے، زیادہ وہم نہ کرو۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس وقت ہم نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی، ابو کو بھی کچھ نہیں بتایا، بس اتنا بتایا کہ ہم لوگ چچا کی طرف گئے تھے۔ رات جب ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، تبھی ان کی جو بہن تھی ان کو پیاس لگی تو وہ کچن میں پانی پینے کے لیے گئی۔ ان کے کمرے میں ایک کھڑکی ہوتی تھی جو باہر گلی کی طرف تھی، 2nd فلور پر کمرہ تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کھڑکی ہم لوگ اکثر کھول دیا کرتے تھے رات کے وقت وینٹیلیشن کے لیے۔ تو جب میں پانی پی کر اوپر گئی تو مجھے جیسے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی میں سے کوئی دیکھ رہا تھا اور میرے دروازہ کھولتے کوئی پیچھے ہٹا ہے۔ میری بہن نے مجھے جگایا اور یہ بات بتانے لگی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، باہر تو نہ کوئی ٹیرس ہے، نہ بالکنی ہے، نہ کھڑی ہونے کی جگہ ہے، پھر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگوں نے جلدی سے اپنے بھائی کو جگایا، اس کو بھی یہ بات بتائی کہ جس طرح کا حلیہ تم بتا رہے تھے ویسے کسی مخلوق کو ہم نے باہر کھڑکی میں دیکھا ہے۔ ان کے بھائی نے کہا کہ پیچھے ہٹو، ہم لوگ کھڑکی
से झांक कर देखते हैं भला क्या चीज़ है। जैसे ही उनका भाई झांक कर देखने लगा तो खिड़की खुल गई। उसका सर बाहर निकला तो उसको ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन के ऊपर कोई लिक्विड सा गिरा है और एकदम से जैसे पूरी गर्दन ऐसी गीली सी हुई है। वो डर के पीछे हट गया। खिड़की बंद करके कहता है कि मेरी गर्दन पर कोई चीज़ गिरी है, जैसे कोई पानी टाइप है, लेकिन ये बहुत चिपचिपी सी कोई चीज़ है। उन लोगों ने देखा, वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या है। भागते हुए नीचे गए, अम्मी को जगाया। अम्मी ने गर्दन देखी तो वो जगह से रेड हुई हुई थी। उन लोगों ने अम्मी को बताया। अम्मी ने बड़ा डांटा कि तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी खिड़की खोल कर बाहर झाँकने की, पता नहीं वो वहाँ पर क्या था क्या नहीं, जल्दी करो, जाकर कपड़े उतारो और नहाओ। भाई नहा कर बाहर आया, उससे बहुत सा बुखार भी जैसे हो गया। अब्बू ने जब शोर शराबा सुना वो भी जाग गए। अब्बू को सारी बात बताई तो वो भी डांटने लगे कि गली का वो हिस्सा तो बहुत ज़्यादा आसिफ ज़्यादा, उसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं कि वहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा है और वहाँ पर अगर कोई लाइट लगाई जाए तो वो मखलूक उस लाइट को जलने देती ही नहीं है। आज अगर लाइट लगाई है तो शाम तक वो टूट जाती है। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर लाइट लगाना ही छोड़ दी। तो सुबह होते ही इनको लेकर जाओ दम करवाने के लिए। जैसे सुबह हुई तो वहाँ पर हम लोगों की खातून थी, कुरान पाक पढ़ाती थी, दम करती थी। उनके पास लेकर गए, उन्होंने हम तीनों को दम किया। उनका ये कहना था कि वो जगह भारी है, वहाँ पर बहुत सख्त मखलूक का बसेरा है, गली का वो जो मखसूस हिस्सा है जो अंधेरे में डूबा रहता है। तुम लोग उस मखलूक के बारे में बहुत बातें करते हो, इसलिए उसने तुम लोगों को अपना आप ज़ाहिर किया, बाकायदा तुम लोगों के सामने आई। शुक्र करो कि तुम लोग वहाँ से भाग गए और उसके पीछे दोबारा पलट कर नहीं देखा। अब तुम लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी, ना ही उस गली में जाना है और आयतुल कुर्सी पढ़नी है और दुरूद पाक पढ़ना है। उन्होंने दम किया, हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने कभी भी दोबारा उसका जिक्र नहीं किया। उसका वहाँ पर ठीक ठाक बसेरा है कि वहाँ पर कोई लाइट जल नहीं सकती। तो ये एक स्टोरी थी जो जैन ने शेयर की अटक से। बढ़ते हैं एक और खौफनाक किस्से की तरफ। ये खौफनाक कहानी किस्सा जो है मलक अहमद शेयर कर रहे हैं। अहमद कहते हैं कि आज आपके साथ एक उल्मा थे, उनका एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि उन्होंने बयान के लिए किसी महफिल में जाना था। अपने बाइक पर थे तो वो एक मखसूस गली रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक घर के बाहर बल्ब लगा हुआ है, उसकी रोशनी में दो जिन खड़े थे। वो जिन जो थे उनके कद ऐसे थे जिस तरह से खंबे होते हैं, बहुत खौफनाक अजीबोगरीब चेहरे, आंखें सुर्ख लाल जैसे लाइटें निकल रही हैं। जब उन्होंने गौर करके देखा तो मखलूक सामने थी। अब उनको पता लग गया कि ये मखलूक तो सामने है। मैं यहाँ से भागा, जितने कदावर ही हैं ये तो मुझे एक मिनट में दबोच लेंगे और जानी नुकसान दे देंगे। वहीं पर उन्होंने अपना बाइक खड़ा कर लिया और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगे। जैसे आयतुल कुर्सी पड़ी तो बहुत खौफनाक कहके गूंजे और उनमें से एक ने बहुत भारी आवाज़ में ये कहा कि आज तुम्हें आयतुल कुर्सी नहीं बचा सकेगी। वो आलिम थे, उन्होंने बुलंद आवाज़ फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे उन्होंने तीसरी बार आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ी, वो खंबे नुमा जिन जो थे वो दोनों ज़मीन पर गिरे, बहुत ज़ोर से खौफनाक आवाज़ निकाली और काले धुएं बनकर गायब हो गए। उन उलमा को आयतुल कुर्सी की ताकत ने इस तरह से बचा लिया। इसी तरह से मलक अहमद ने मेरे साथ और भी बहुत से खौफनाक किस्से शेयर किए हैं जो मैं हॉरर कहानी टीवी पर शेयर कर रही हूँ। उनको सुनना मत भूलिए, बहुत हॉरर है। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर कहानी टीवी पर मैं बहुत ज़्यादा हॉरर किस्से शेयर कर रही हूँ, उनको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।